قبر کے عذاب کو ثابت کرنے والے بہت سے دلائل ہیں، جن میں کثرت سے یہ بھی شامل ہے کہ نعمت اور عذاب روح اور جسم دونوں کو پہنچتا ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ، جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا آس پاس کی تمام مخلوق سنتی ہے، اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ عذاب میں روح اور جسم شامل ہے۔ دوسری دلیل ہے جسے ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور وہ حسن سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھ والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتا ہے، وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ تو اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، تو سو جا، اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا، اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے، تو اسے دبوچ لے۔ تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔